ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد عربی زبان میں کہتے ہیں پیدائش کو۔ آپ دیکھیں گے عرب ممالک میں جب برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس میں عربی زبان میں لکھا ہوتا ہے شہادت المیلاد، یعنی یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو لہٰذا میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، ولادت، اور کسی کا پیدا ہونا اسے میلاد کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں علماء کا اور سیرت نگاروں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یا بعض سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں یا سیرت ابن اسحاق میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، کہ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، اس کتاب کا جو باب ہے عاشورہ کی وجہ تسمیہ، اس میں وہ محرم 10 محرم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو لکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، یعنی انہوں نے اس مہینے سے ہی اختلاف کر دیا، جبکہ 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور یہ بات غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 448 پر لکھی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں امام پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اور عربی مہینے کی ہر 11 تاریخ کو 11ویں دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ ان کو جانتے ہوں گے، 11ویں کے نام سے مشہور بزرگ ہیں جن کا نام پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کے نام پہ بریانی تقسیم ہوتی ہے، جن کے نام پہ 11ویں کا ختم ہوتا ہے اور بڑے شوق سے یہ کھایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب 11ویں کھانے کی باری آتی ہے تو ہم 11 تاریخ کو بریانی کھا لیتے ہیں، لیکن جب ولادت بنانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت چاہیے تو یہ کہ ہم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتے ہوئے 10 محرم کو آپ کی ولادت کا جشن بنائیں، اگر بنانا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بنانا ہی درست نہیں، لیکن بریانی کھانے کی باری، 11ویں کا ختم کھانے کی باری، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کی کرامات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگوں سے پیسے بھی بٹورے جاتے ہیں، اور پھر حلوہ بھی تقسیم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی بات کو میلاد النبی کے موقع پر کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیوں ترک کر دیا جاتا ہے، کیوں نہیں مانا جاتا؟ ان کی بات کو مانا جائے اور آپ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے تو 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کے بجائے 10 محرم کو نکالنا چاہیے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اور آپ کی میلاد کا جشن بنانا یہ درست ہی نہیں، کیونکہ اس کو سالگرہ کہا جاتا ہے، اور عیسائی لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بناتے ہیں سال کے بعد، جبکہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی سالگرہ نہیں بنا سکتا، چاہے جائے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ یا آپ کا یوم ولادت یا اس نام پہ اس کو عید کا نام دے کے جشن عید میلاد النبی کے نام سے بنایا جائے، یہ دین میں اپنی طرف سے ایک چیز کو ایجاد کرنے کے مترادف ہے جو قطعاً درست نہیں ہے۔ آئیے میں اب آپ کو احادیث کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال عام الفیل ہے۔ عام الفیل کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جس سال یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا اس سال آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ کی پیدائش کا دن کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا،
صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 1162۔ سئل عن صوم یوم الاثنین، آپ سے سوال کیا گیا کہ پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، کہ یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو یعنی یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کا پیدائش کا دن وہ سوموار کا دن ہے، اور آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے اور آپ سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہر سوموار کو روزہ رکھیں اور آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ اور یہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف سال کے بعد ایک دن 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے یہ سمجھ لیا جائے کہ میں سنت پر عمل کرنے والا ہوں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو نہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنی زندگی میں جھوٹ بولنے سے پیارے رسول نے منع کیا، لیکن مسلمان بولتے ہیں، سود کھانے سے شریعت اسلامیہ نے پیارے رسول نے منع کیا، لیکن مسلمان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پردہ کرنے کا حکم اسلام میں موجود ہے، مسلمان بہنیں اس کو کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور موسیقی سے اسلام نے منع کیا ہے، مسلمان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو بھی ایسے ہی کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے پردہ خواتین نعتیں پڑھتی ہیں اور میک اپ کر کے نعت پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی نمائش کی جاتی ہے، اور پھر گلیوں میں چراغاں کر کے مال کو ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی مال کو اگر غرباء میں تقسیم کر دیا جائے تو کتنے گھروں میں چولہا جل سکتا ہے۔ اور پھر اس طرح گلیوں میں تماشا بنایا جاتا ہے، کبھی ڈانس ہوتی ہے اور کبھی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کے دن سے کوئی ایسا عمل کرنا قطعاً درست نہیں ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی میں یہ دن کتنی دفعہ آیا؟ آپ نے نہ مکہ میں اس دن کو منایا، نہ مدینہ میں بنایا، کبھی بھی پوری زندگی میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کے دن جشن بنایا ہو، خوشی کا اظہار کیا ہو، جلوس نکالے ہوں، ایسا قطعا نہیں ملتا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے یار ہیں، آپ کے ہجرت کے ساتھی ہیں، اور آپ کا ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا پوری زندگی۔ تو آپ کی خلافت میں 11 ہجری میں آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملتی ہے۔ 2 سال آپ خلیفہ رہے، 11 ہجری سے لے کے 13 ہجری تک 2 سال میں 2 دفعہ یہ دن آیا، لیکن کبھی انہوں نے جشن عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جلوس نہیں نکالا اور کسی ایسی بدعت کو ایجاد نہیں کیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو، 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک 10 سال کا لمبا عرصہ آپ خلیفہ رہے، آپ نے اپنی خلافت میں جشن عید میلاد النبی کے دن کو نہیں بنایا، یا اس نام سے کوئی دن نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک کا یہ عرصہ تقریباً 11-12 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس میں انہوں نے 11-12 سال 12 ربیع الاول آتا رہا، اور آپ نے کبھی ایسا دن نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جو آپ کے کزن بھی ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی ان کا نام ہے۔ ان کی خلافت 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک 5 دفعہ یہ دن آیا، 5 سال میں 5 دفعہ آیا، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت حسن نے نہیں کیا، امیر معاویہ نے نہیں کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ تو اس کے بعد یہ چیز ایجاد کی گئی ہے اور مسلمانوں میں داخل کر دی گئی ہے، جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا پیغام آپ کو یہ ہے کہ اس دن کو منانے سے بچ جائیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچ جائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما